اب ہم چلیں گے واپس محمد رمضان خان صاحب جنہوں نے بھکر سے پاکستان سے میں فون کیا تھا ان کے سوال کی طرف. تو مومن طاہر صاحب آپ سے گزارش کروں گا اور یاد دہانی کے طور پہ عرض ہے کہ انہوں نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ حدیث میں بڑے واضح طور پہ امام مہدی اور مسیح موعود دو الگ وجودوں کے طور پر، دو الگ شخصیات کے طور پر، دو الگ ہستیوں کے طور پر ان کا ذکر آیا ہے. تو چونکہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام میں مجتمع ہیں، تو وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جب حدیث میں اتنی وضاحت سے ان کے دونوں کے الگ الگ ہونے کا ذکر ہے تو کیسے ہم ان کو ایک شخصیت میں، ایک ہستی میں مجتمع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے کہ شخصیت ایک ہے لیکن اس کے کام مختلف ہیں. اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف احادیث میں مختلف شکل میں پیش کیا یا راویوں نے اس طرح سمجھ لیا. اور یہ اشکال لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہوا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. اس کے بارے میں ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ابن ماجہ سیاحت ستہ میں سے ایک کتاب ہے کہ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزداد الامر الا شدۃ ولا الدنیا الا ادبارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ سخت سے سخت ہوتا جائے گا، حالات بگڑتے جائیں گے اور دنیا زوال کی طرف چلتی چلی جائے گی، اور لوگ ولا الناس الا شحا، لوگ لالچ میں بڑھتے جائیں گے، ولا تقوم القیامت الا علی شرار الناس، اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم آئے گی. اور آخر پہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، اور مہدی نہیں ہے مگر عیسی ابن مریم. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ذہن میں بعض لوگوں کے ذہن میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی اور فرمایا کہ مہدی عیسی بن مریم ہی ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم، حدیث، اجماع، عقل اور تاریخ انبیاء کی روشنی میں فوت ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک اور شخص ہوگا جس کو عیسیٰ اور مہدی کا ٹائٹل دیا گیا ہے اس کے مختلف کاموں کی وجہ سے، ورنہ شخص ایک ہے. اور ایک اور حدیث جو مسند احمد بن حنبل میں ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک من عاش منکم ان یلقى عیسی ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا، اور آگے لمبی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ عیسی ابن مریم کو پائے گا. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس حیثیت میں پائے گا، کس حالت میں اس کو ملے گا. جی. اماما مہدیا، وہ عیسی بن مریم اس حیثیت میں آئیں گے کہ وہ امام مہدی ہوں گے. یہ کوئی دو حدیثیں نہیں ہیں، ایک ہی حدیث ہے، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عیسی بن مریم کو تم پاؤ گے کس حیثیت میں؟ اماما مہدیا، امام مہدی کی حیثیت میں. جی. تو اس حدیث نے بھی واضح کر دیا کہ شخصیت ایک ہے، جی. اس کے مختلف ٹائٹل ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، لقب ہیں، اس کے مختلف کاموں کی وجہ سے. اور یہ جو ہم عرض کرتے ہیں یہ صرف حدیث میں نہیں بلکہ پرانے بزرگوں نے بھی اس بات کو لیا ہے. اور میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، دو حوالے پڑھ دیتا ہوں. ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں علامہ شیخ محمد اکرم الصابری الحنفی، وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ مسلک ہے کہ عیسیٰ کی روح مہدی میں بروز کرے گی. بروز کا مطلب تناسخ نہیں ہے جو ہندوؤں والا عقیدہ ہے، بروز کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبو اور حالات اور صفات اور کام لے کر مہدی آئے گا. بعض لوگوں کا یہ مسلک ہے کہ عیسیٰ کی روح مہدی میں بروز کرے گی، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں. یہ اکرم صابری صاحب کا قول ہے. اور علامہ طبرسی جو شیعہ مفسر ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ روح عیسیٰ مہدی میں بروز کرے گی، جو حدیث للمہدی الا عیسیٰ کے مطابق ہے. تو جو حدیثیں میں نے ابھی پیش کی ہیں وہی ان بزرگوں نے بھی ان کی تائید کی ہے اور اس کی تفسیر کی ہے. جی. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبو اور حالات اور کام لے کر مہدی آئے گا. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. محمد رمضان خان صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہم نے ابھی عبد المومن طاہر صاحب نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے.